جنگ خیبر کا لاسٹ پارٹ، یعنی کہ دوستوں پہلے پارٹ میں آپ نے یہ سنا، آپ نے یہ جانا کہ مدینے سے 200 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کا نام خیبر ہے۔ یہاں ساری آبادی یہودیوں کی تھی اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے یہاں بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ کے سفر سے آپ واپس آئے تھے، تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ آپ کو یہ اطلاع ملے کہ یہودیوں نے مدینے پر حملے کی تیاری کر رکھی تھی اور اس میں بنو غطفان کے 4000 آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اور جب محرم 7 ہجری میں انہوں نے مدینے کی ایک چارہ گاہ پر جب حملہ کیا اور ایک مسلمان کو شہید کر دیا تو اس کے بدلے مسلمانوں کا غصہ امڑ آیا اور انہوں نے بھی حملے کے لیے تیاری کی اور جنگ کی تیاری کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ گئے اور رات میں ہی پہنچ گئے تھے آپ جنگ خیبر کی جگہ پر، لیکن آپ نے رات میں حملہ نہیں کیا۔ آپ چاہتے تو رات کو ہی، رات کی تاریکی میں، یعنی کہ رات میں ہی یہودیوں پر حملہ کر دیتے اور آپ جیت جاتے، فتح کر لیتے، لیکن آپ نے نہیں حملہ کیا۔ اور اس جنگ کے میں 1600 مسلمان جہاد کے شوق سے، یعنی کہ اللہ کے اور ان کے رسول کی محبت میں، شہید ہونے کی شوق میں اللہ کے نبی کے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1600 مسلمان جہاد کے شوق سے نبی پاک کے ساتھ میں مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ اس میں 20 عورتیں بھی تھیں جو بیماروں اور زخمیوں کی خیبر گیری کے لیے، یعنی کہ ان کو مرہم پٹی کرنے کے لیے عورتیں ساتھ میں آئی تھیں۔ اور ابھی تک مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ملی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کیا تھا، رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول دونوں محبت کرتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ اب وہ شخص کون ہے دوستو، چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں، اور آگے اس جنگ میں کیا ہوا، مسلمانوں نے فتح بھی پائی یا نہیں پائی، فتح بھی پائی تو کس طرح سے پائی، چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں دوستو۔ جنگ خیبر کا یہ لاسٹ پارٹ، بڑے بڑے صحابیوں نے رات اس انتظار میں کاٹی کہ دیکھتے ہیں کہ یہ عزت کس کو حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے، تو مسلمان بڑے بڑے صحابی سبھی لوگ انتظار میں، رات انہوں نے صرف اس انتظار میں کاٹی تھی کہ دیکھتے ہیں یہ عزت کس کو حاصل ہوتی ہے۔ صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا۔ ماشاء اللہ، لوگوں نے عرض کیا، یعنی کہ جب نبی پاک نے حضرت علی کو یاد فرمایا تو لوگوں نے بتایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پاس آئے آپ، تو ان کی آنکھوں میں، یعنی کہ حضرت علی کی آنکھوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا لعاب دہن لگایا۔ اسی وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بالکل اچھی ہو گئیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، جاؤ خدا کی راہ میں جہاد کرو، پہلے اسلام کی دعوت دو، اور اگر تمہارے ہاتھ پر ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو یہ تمہارے لیے دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے، اور اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرو۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ علی، جنگ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور اگر آپ اسلام کی دعوت دو اور اگر کوئی ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو تمہارے لیے دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے، اور اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کرے تو ان سے جنگ کرو، ان کو مار ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر قلعے پر پہنچے۔ جب آپ مقابلے کے لیے، جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے قلعے پر آپ آئے تو مقابلے کے لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلعے کا سردار مرحب نکلا۔ مسلمانوں میں سے عامر اس کے مقابلے کے لیے بڑھے، یعنی کہ عامر اس مقابلے کے لیے بڑھے تھے۔ مرحب نے ان پر تلوار سے وار کیا
आम्र ने उसे ढाल पर रोका और मरहब की रान पर वार करना चाहा आपने, लेकिन उनकी तलवार यानी कि आम्र की तलवार जो लंबाई में बहुत चौड़ी थी, उनके ही यानी उनके अपने ही घुटने पर लगी, जिससे वो शहीद हो गए। आम्र की शहादत के बाद हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मुकाबले के लिए निकले और आते ही मरहब के सर पर इस जोर से वार किया कि तलवार उसके सर को काटती हुई चेहरे तक उतर गई। माशाअल्लाह। मरहब मारा गया तो उसका भाई यासिर लड़ने के लिए निकला, मगर हज़रत ज़बीर ने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया, यानी कि उसको मार डाला। उसके बाद में मुसलमानों ने मिलकर किले पर हमला कर दिया और किला देखते ही देखते फतेह हो गया। यहूदियों ने सुलह की दरख्वास्त की जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमाई। अब देखिए दोस्तों कि यहूदियों ने ही हमला किया और जब देखा कि वो मारे जा रहे हैं, मुसलमानों ने फतेह पा ली है, तो वो सुलह के लिए दरख्वास्त करने लगे। और जिस दरख्वास्त को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमा लिया था, सुलह की शर्त ये ठहरी कि ज़मीन यहूदियों के कब्ज़े में रहेगी, अलबत्ता पैदावार यानी कि जो ज़मीन पर पैदा होगा उसका आधा हिस्सा मुसलमानों को भी मिला करेगा। इस जंग में 15 मुसलमान शहीद हुए थे दोस्तों। ये था दोस्तों जंग खैबर का वाक़या, जो कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़तेह फरमाया। आपने फ़तेह भी हासिल की। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्योंकि पहले ही फरमा दिया था कि कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं और जिसके हाथ पर अल्लाह ताला का फ़तेह अता फरमाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो कैसे हो सकता है कि हज़रत अली शिकस्त हो जाते। हज़रत अली ने जंग खैबर को फ़तेह किया, मुसलमानों ने मिलकर फ़तेह किया और जो यहूदी हमले के लिए बहुत बेचैन थे, बेताब थे, उन्होंने वो दरख्वास्त करने लगे, सुलह की दरख्वास्त, क्योंकि उनको पता था जब वो मारे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि वो लोग मार दिए जाएंगे, तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे यहूदियों ने सुलह की दरख्वास्त की, जिस दरख्वास्त को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमा लिया था। और इस सुलह की शर्त में ये ठहराया यहूदियों ने कि ज़मीन यहूदियों के कब्ज़े में रहेगी, अलबत्ता ज़मीन से जो पैदा होगा उस पर मुसलमानों को आधा हिस्सा मिला करेगा। और इस जंग में दोस्तों 15 मुसलमान शहीद हो गए थे। ये थी जंग खैबर का वाक़या दोस्तों, लास्ट पार्ट। और इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।